اس پارے کے اندر دو حصے ہیں، سورۃ انفال کا بقیہ حصہ اور سورۃ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ انفال کے بقیہ حصے میں 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 مال غنیمت کا حکم، نمبر 2 غزوہ بدر کے حالات، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب، نمبر 4 جنگ سے متعلق ہدایات، نمبر 5 ہجرت نصرت کے فضائل۔ مال غنیمت کا حکم یہ ہے کہ خمس نبی علیہ السلام، آپ کے قربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور بقیہ 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں۔ غزوہ بدر کے حالات میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو چکا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ تیسری بات، قریش غزوہ بدر میں ذلیل اور خوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب یہ ہیں، نمبر 1 میدان جنگ میں ثابت قدمی، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے، نمبر 3 اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا، نمبر 4 مقابلے میں ناموافق امور پر صبر کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب ہیں۔ جنگ سے متعلق ہدایات میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ نمبر 2 اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم ان سے صلح کر لو۔ ہجرت اور نصرت کے فضائل میں 3 باتیں ہیں۔ مہاجرین اور انصار سچے مومنین ہیں۔ نمبر 2 گناہوں کی مغفرت۔ نمبر 3 رزق کریم کا وعدہ۔ سورۃ توبہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد۔ مشرکین سے وہ مشرک مراد ہیں جن سے معاہدے ہوئے تھے، ان سے برات کا اعلان ہے کہ مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔ دوسری بات، مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز۔ مسلمانوں اور منافقین میں جس چیز کے ذریعے امتیاز پیدا کیا گیا، جو امتیاز کی وجہ بنی، وہ غزوہ تبوک ہے۔ رومیوں کے ساتھ مقابلہ، جو وقت کے سپر پاور تھے، اور شدید گرمی کا موسم اور فقر و فاقہ کے موقع پر پھل پکے ہوئے تھے، مسلمان سوائے چند کے سب چلے گئے، جبکہ منافقین نے بہانے تراشنا شروع کر دیے۔ پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت ہے، یہاں تک فرما دیا کہ اے پیغمبر، آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیے گا۔ پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے اس غزوے میں نہ جا سکے۔